1947 میں بھارت کی تقسیم ایک قدرے لمحہ بن گیا جس نے پاکستان اور بھارت کی تشکیل کا راستہ ہموار کیا۔ جب برطانوی سلطنت نے ساحل ہند سے کنارہ کشی کی تو بھارتی نیشنل کانگریس، جس کا قیادت مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کر رہے تھے، ایک متحدہ سیکولر بھارت کی حمایت کرتی تھی، لیکن مسلم لیگ، جس کے سربراہ محمد علی جناح تھے، ایک علیحدہ مسلم اکثریتی ریاست کی مانگ کر رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلم آبادی کی مفادات کی حفاظت ہندو اکثریتی بھارت میں نہیں کی جا سکتی۔ دونوں نظریات کے درمیان تنازع آخر میں تقسیم ہنگامہ آرائی کا سبب بنا۔ 1 ملین لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو کر نئی سرحدوں سے گزرنے پر مجبور ہوئے اور اپنی برباد شدہ کمیونٹیز کا شاہد بنے۔ تقسیم میں لاکھوں افراد کی موت ہوئی اور اس سے انسانیت کا سب سے بڑا مہاجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دردناک واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت الگ راستے پر چل پڑے۔ ہر ایک کے اپنے خصوصیات کے مسائل تھے۔ نومولود مسلم اکثریتی ریاست پاکستان کو اپنی شناخت اور حکومتی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے جدوجہد کرنی پڑی۔ سیاسی عدم استحکام، فوجی مداخلت اور علاقائی تنازعات سے نمٹتے ہوئے دوسری طرف بھارت نے اپنے سیکولر اور جمہوری اصولوں کو اپنایا، ایک ایسی متنوع قوم کو تعمیر پر کام کیا جو ایک مختلف مذہبی، لسانی اور ثقافتی شناخت کو سمو سکے۔ تاہم تقسیم کی میراث نے پاکستان بھارت تعلقات پر مسلسل سایہ ڈالتے ہوئے سرحدی تنازعات اور فوجی مقابلوں کو جنم دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نفرت اور بے اعتمادی بھرپور چھایا رہی، لیکن ان دونوں ممالک میں ایک گہری ثقافتی، لسانی اور تاریخی رشتہ موجود ہے جسے آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ ساحل ہند کی ثقافتی میراث، جس میں ادب، فن، موسیقی اور کھانے پینے کی روایات شامل ہیں، دونوں ممالک کی جمعی سوچ اور مضبوط اثر رکھتی ہے۔ اس مشترکہ ثقافتی میراث کا ایک مثال صوفیانہ موسیقی اور شاعری کی پرجوش روایت ہے جو مذہب اور قومی سرحدوں سے ماورا ہے۔ صوفی سینٹس اور شاعروں جیسے بھلے شاہ، خواجہ غلام فرید اور امیر خسرو نے دونوں طرف کے حضور کو اپنے نہایت ہی طاقتور الفاظ اور لہجوں سے متاثر کیا ہے، جس میں روحانی روشنی اور الہی حسن کی آواز بیان ہوتی ہے۔ ادبی میدان میں مشہور مصنفین جیسے رابندرناتھ ٹاگور، سعادت حسین منٹو اور عصمت چغتائی کے اثرات نے تقسیم کے تجربے کی پیچیدگیوں کو سامنے لا کر رکھا ہے، جنہوں نے نقصان، بے گھر ہونے اور انسانی روح کی مصنوعی پر غور کیا۔ ان ادبی آوازوں نے نہ صرف ماضی کی آفتوں کو دستاویزی شکل دی ہے بلکہ ساحل ہند کے لوگوں کو جوڑنے والی انسانی یگانیت پر بھی زور دیا ہے۔ اسی طرح پاکستان اور بھارت کی سینما کی روایت، اگرچہ انہوں نے انداز میں الگ لیکن اکثریت تقسیم کی میراث کو سامنے لاتی ہے۔ اس تاریخی کہانی میں سماجی، سیاسی اور جذباتی نتائج پر غور کرتی ہیں۔ فلمیں جیسے ارتھ، ڈیپا مہتا، گرم ہوا، MS ساتھو اور خدا کے لیے شعیب منصور نے ان تاریخی کہانیوں کو پردے پر پیش کیا، جو بحث اور خود جانچ پڑتال کا باعث بنتی ہیں۔ فن و ثقافت کے دائرے سے آگے بڑھتے ہوئے پاکستان اور بھارت کے مشترکہ چیلنجوں نے ایک رابط اور علاقائی تعاون کو ضرورت کی شناخت پیدا کی ہے۔ ان دونوں ممالک نے غربت، صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور ماحولیاتی مسائل سے نمٹنا ہے، جن کا حل منطقی تعاون اور ساحل ہند کی بہتری کے لیے مشترک نقشہ کشی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حال ہی کے سالوں میں امید کی کچھ جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں، کیونکہ پاکستان اور بھارت کی حکومتوں نے تعلقات میں بہتری، معاشی تعاون کے راستے تلاش کرنے اور طویل عرصے سے چلے آ رہے
تنازعات کو حل کرنے کے لیے احتیاطی سفارتی کوششوں میں مصروف ہیں۔ عوام کی طرف سے ہونے والے تبادلے، ثقافتی جشن اور کھیلوں کے مقابلوں نے بھی انہیں جڑنے میں مدد دی ہے، جس سے ان ممالک کی شہریوں کو ان باتوں کی یاد آتی ہے جو انہیں ساتھ جوڑتی ہیں۔ لیکن تقسیم کے زخموں اور تنازعات کی میراث ابھی بھی موجود ہے، جو پاکستان بھارت تعلقات کے مستقبل پر سایہ ڈالتی ہے۔ دائمی امن اور متقابل فہم کی طرف جانے کا راستہ صعب ہے، جس میں مصالحت، اعتماد کی تعمیر اور اس دردناک تاریخ کا سامنا کرنے کی تیاری شامل ہے جس نے ساحل ہند کے ماضی کو شکل دی ہے۔ جب پاکستان اور بھارت کے لوگ اپنے مشترکہ تاریخی اور موجودہ چیلنجوں کے پیچھے کی پیچیدگیوں سے نمٹتے ہیں تو وہ صوفی شاعروں بھلے شاہ کے ہمیشہ کے الفاظ کو یاد کرتے ہیں: میں نہیں مانا تو نہیں مانا، سب مانا، سب مانا۔ یہ الفاظ انسانی تجربے کی عالمگیر سچائی کی گونج ذہن میں لاتے ہیں کہ سیاسی، مذہبی اور ثقافتی اختلافات کی تہوں میں ایک مشترک انسانی بنیاد موجود ہے۔ اس بنیاد پر ساحل ہند کے لوگ متقابل احترام، تعاون اور دائمی امن کا مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں۔